نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی ظہری نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ معزز ناظرین، اگر ہم بات کریں اللہ کی اللہ نے سب کو ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت عطا فرمائی، لیکن افضل ترین مخلوق اللہ نے جملہ مخلوقات میں کسی کو بنایا ہے تو حضرات انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنایا ہے۔ یقینی طور پر انبیاء میں بھی پھر اللہ نے فضیلتیں رکھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ایک نبی ان میں سے ایسا ہے جسے ہم نے شرف کلام عطا کیا ہے، اور ایک ایسا ہے جسے درجوں بلند کر دیا۔ اے رب کتنا بلند کیا؟ جواب نہیں ہے، درجوں۔ یہ تمہارے درجے نہیں ہیں، تمہارے ملین بلین ٹریلینز ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے کسی ایک درجے کو بھی نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے، تو درجوں بلند کیا۔ اب درجوں کس طرح بلند کیا کہ موسیٰ کلیم کو طور سینا پر بلوا کر اللہ نے شرف کلام عطا کیا، اور حبیب کو قاب قوسین اور او ادنا کے مقام پر بلا کر شرف کلام بھی عطا کیا، شرف دیدار بھی عطا کیا۔ لہٰذا ایک مسلمان اس بات پر فخر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے رب کریم، تو نے گروہ انبیاء میں ہمیں اس نبی کا امتی بنایا یقیناً جو سارے انبیاء کا سردار ہے، سید الانبیاء ہیں۔ یقیناً سارے نبی اگر باراتی ہیں تو بارات کے دولہا ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس طرح گروہ انبیاء میں سید الانبیاء کو سب سے بلند و بالا بنایا بعینی، اسی طرح ان کے صحابہ میں، کمپینینز میں، ان کے رفقا میں اللہ نے سارے نبیوں کے صحابہ سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے اعلیٰ اور عرفہ بھی بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بھی بنایا ہے۔ اور کیوں نہ بنائے؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جان نثاری کے ایسی مثال رقم کی ہیں کہ دنیا کی جدید و قدیم تاریخ میں ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ڈسائپلز، ان کے کمپینینز، ان کے حواری، ان کے صحابی کیا کرتے ہیں؟ وہ چند سکوں کے عوض اپنے نبی کی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمپینینز اور ڈسائپلز کہتے ہیں، اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن قربان جائیے، سلوٹ کیجئے، سلام کیجئے نبی کے صحابہ پر۔ ان میں سے ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ 313 ہے تو کیا؟ اگر مقابل 1000 ہے تو کیا آپ حکم دیں تو ہم تو قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کیجئے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے۔ یہ جناب مقدار ہیں، یہ جناب سعد ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، بخدا جو ہمارا مال آپ لے لیں گے وہ زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ ہمارے گھروں میں چھوڑ دیں گے۔ یہ جناب سعد بن معاذ ہیں۔ اور پھر ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ احد کی گھاٹیوں میں جب تیر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دیوار بن کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں تیر چلتے ہیں، جسم چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن ایک تیر بھی آقا کی طرف نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ جناب طلحہ ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ باہر قاتل کھڑے ہوئے ہیں برہنہ تلواریں لیے ہوئے، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ تمہیں مکہ والوں کی امانتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ امانتیں کن کی؟ وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امین ہو تو ایسا کہ جو قتل کے در پر ہیں ان کی امانتوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہمزاد کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر قربان جائیے وہ بھی پوری رات بستر مصطفیٰ پر سو جاتے ہیں، بے خوف خطر سو جاتے ہیں۔ یہ جناب شیر خدا حیدر کرار ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے، ایک
امانتوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو امین کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ ساتھ ہے غار ثور میں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جنا چاند دیکھے گا، نہ آج سورج دیکھے گا، نہ سانپ دیکھے گا، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نگاہ صدیق ہوگی اور فقط جمال مصطفیٰ ہوگا۔ یہ جناب صدیق اکبر ہے۔ کوئی ان میں سے وہ ہے جو رسول کا فیصلہ نہ مانے تو اس کی تلوار اس کا سر تن سے جدا کر دیتی۔ اشداء علی الکفار، یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الغرض رسول اللہ کے سارے صحابہ استقامت و استقلال کے اور اثار و قربانی کے ایسے پیکر تھے کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا۔ دیکھتی کس طرح؟ اللہ نے رسول کے صحابہ کا خود انتخاب کیا، اس لیے کہ ایسی چیزیں پڑھنے میں آتی ہے، ان کی سیرتوں سے ایسا استفادہ ملتا ہے کہ انسان کی عقل محو حیرت ہو کر رہ جاتی ہے، اور انسان کی عقل سر بگریبان ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسے تھے؟ کہاں سے سیکھے؟ یقیناً یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ، ان کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ، ان کے ذہنوں میں خیال مصطفیٰ، اور ان کی سیرت میں کردار مصطفیٰ اور تعلیم مصطفیٰ ہوتی تھی، اور یہ ہنستے ہنستے قدم مصطفیٰ میں جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، آج ہم ان کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سارے کے سارے جانثار صحابہ تھے، اور کیوں نہ ہو انہوں نے رسول اللہ کی کیفیات کو دیکھا، وحی الہیہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جبرائیل کو دو زانو ادب سے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ ہیں مسکراہٹ سے لے کر آنسوؤں سے لے کر مسکراہٹ تک، جمال سے لے کر جلال تک، بشریت سے لے کر نورانیت تک، اور رسول اللہ کے خد و خال سے لے کر انداز تک، اور پھر انداز سے لے کر آپ کی اداؤں تک، ارشادات تک، آپ کی ایک ایک ادا کو نہ صرف کتاب عشق بنا کر اپنے سینوں میں جمع کیا، بلکہ آج قرآن موجود ہے تو یہ انہی کا احسان ہے، آج احادیث موجود ہے تو انہی کا احسان ہے۔ ان کے سینے کتنے عظیم تھے کہ ان کا فیض آج تک ہم میں موجود ہے، اس لیے اللہ انہیں ریوارڈ دیتا ہے، ایوارڈز دیتا ہے، میڈلز دیتا ہے۔ کبھی سابقون کہتا ہے، کبھی اولون کہتا ہے، کبھی راشدون کہتا ہے، کبھی مہتدون کہتا ہے، کبھی مبشرون کہتا ہے، کبھی مقربون کہتا ہے، کبھی مفلحون کہتا ہے، کبھی مصلحون کہتا ہے، کبھی زاہدون کہتا ہے، کبھی متقون کہتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی انہیں مبشرون کہتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں ایسے ایسے میڈل عطا کیے ہیں کائنات میں کسی کو نہ مل سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام، ریاست مدینہ کے والی حضور اکرم نے جب ریاست کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد ریاست بھی حضور کے معجزے کا تسلسل تھی، اور یہ یقین تھا کہ جب ریاست معجزاتی تسلسل کا نام ہے تو اس کو رول کرنے والے خلفاء بھی حضور کے معجزے کا تسلسل بنیں گے۔ تو یہ خلفائے راشدین دراصل حضور ہی کا معجزہ ہے۔ تو ہم کہتے والیان ریاست مدینہ تھے تو ریاست مدینہ بنی تھی، یہ حضور کے معجزات کا تسلسل ہے۔ تو آج انشاءاللہ اپنی گفتگو میں جانیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے علماء کرام سے کہ وہ کیا ریاست مدینہ کے انمول نگیلے میری اور آپ کی جھولیوں میں بکھیرتے ہیں۔ یقیناً ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ فارملی ہم آئیں گے تلاوت قرآن مجید برہان رشید، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے جید و ممتاز علماء کرام اور ذی وقار کا تعارف پیش خدمت ہوگا، اور پھر انشاءاللہ یہ محفل سجے گی، جمے گی، عشق مصطفیٰ کی بہاریں ہوں گی، صحابہ کی جانی ساریاں ہوں گی، سنیں گے، اپنا سر دھنیں گے، ایمان کو روشن و مضبوط کریں گے۔ تو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله
النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ. محترم مکرم ناظرین کرام، قاری عبد الرافع نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سورہ فرقان کی آیت 61 سے آغاز کیا، ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اور خدا بڑی برکت والا ہے جس میں آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. اور خدا کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہیں سلام ہو. اور جو وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم مکرم ناظرین کرام، الحمدللہ تلاوت قرآن مجید عنوان رشید سے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ سورہ فرقان سے آیات تلاوت پیش کی، اور انشاءاللہ اب قرات کے بعد ہمارے جید و افاضل علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے انتہائی محترم مکرم محبوب عالم ریسرچ اسکالر علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب زید مجدہ الکریم تشریف فرما ہے. بصیرت اسکولنگ سسٹم کے روح رواں اس کے پرنسپلز ہیں. ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انہیں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے بالکل سامنے اور مفتی صاحب کے بائیں جانب تشریف فرما ہے ایک انتہائی محترم مکرم نام نوجوان ہیں، اسکالر ہیں، ماشاءاللہ مفتی ہیں، علامہ ہیں، ذوالفقار قادری صاحب، ذوالفقار علی قادری صاحب زید مجدہ الکریم. میں انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہماری بزم میں تشریف لائے، انہیں ویلکم کہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کا نام صحیح کہا؟ ذوالفقار؟ جی ذوالفقار علی. جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی صاحب ریاست مدینہ. اور ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس، اور میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ رسول اللہ کہ ان اسٹوڈنٹس کا انتخاب اللہ نے کیا. بے شک. تو کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں، بالکل صحیح فرمایا. اللہ نے کیا. بے شک. اور یقین جانی جب ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے کہ انسانوں سے بلند و بالا مقام، خواہشات یقیناً ان کے اندر بھی موجود تھی، لیکن جب ان کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خواہش نام کی کوئی چیز نہیں. ضبط نفس اور ضبط خواہش کی اگر آپ کو معراج دیکھنی ہو تو خلفائے راشدین کی حیات مقدسہ کو دیکھیے. تو میں آج چاہوں گا ریاست مدینہ ایسے ہی نہیں بنتی. ریاست مدینہ کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ریاست مدینہ میں احتساب کے لیے سب سے پہلے خود کو پیش کرنا پڑتا ہے. ریاست مدینہ اس وقت بنتی ہے جب ریاست مدینہ کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر اولاد، خاندان، سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، تب ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے. ہمارے ہاں تو بس صرف نام لے کر گزارا کر لیا جاتا ہے. اللہ فرمائے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم یہ سمجھتے ہو ایمان لے آئے ہو، اب تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہیں آزمایا جائے گا. پہلے بھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، تم چاہتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، زلازل آئے، حادثات آئے، یہاں تک کہ انبیاء پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو آج تو ہم صرف وربلی اظہار کرتے ہیں ریاست مدینہ. یقین جانی ریاست مدینہ کی ایک جھلک بھی نظر آ جائے نا تو میں ممبر پر بیٹھ کر انہیں سلام عقیدت پیش کروں گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں والیان ریاست مدینہ کی سیرت کیا تھی؟ جناب ابو بکر کیسے تھے؟ صدیق اکبر کیسے بنے؟ عمر جو ہے وہ اشداء علی الکفار کیسے بنے؟ مراد رسول کیسے بنے؟ میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے، ذو فشانی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى سبحان اللہ. اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ نے جو ابتدا فرمائی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. واہ 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 سبحان اللہ. تو آپ کی گفتگو سے میں چاہ تو رہا تھا کہ میں ابتدا میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی طرف آؤں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے. جی بالکل بالکل کمال کی بات ہے. ایک شیر کا بچہ تھا جی، وہ گم ہو گیا اور گم ہو کر کے وہ بکریوں کے ریوڑ میں جا کے مل گیا. اب وہ بکریوں کے ریوڑ میں بچہ تھا شیر کا چھوٹا سا. اب بکریوں کے ریوڑ میں جب وہ مل گیا نا تو اس کے ساتھ رہتے رہتے کافی آگے چلا گیا. اب بکریاں جو ہے وہ کھاتی ہیں گھاس اور کرتی ہیں میں. اب وہ بھی انہی کے ساتھ رہ کر کھاتا تھا گھاس اور کرتا تھا میں. اب آہستہ آہستہ جب پل پل کر وہ جو شیر تھا بڑا ہوا تو ظاہر سی بات ہے شیر تھا، اس کے اپنے خد و خال تھے، اس کی اپنی جبلت تھی. بے شک. تو شیر ہوتا ہے، بکریاں کہاں اور شیر کہاں. تو ایک شیر کا جنگل کا شیر کا ایک گزر وہاں سے ہوا. اس نے دیکھا بکریوں کے ریوڑ میں اور شیر ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار نہیں رہے. شیر حملہ نہیں کر رہا ہے. یہ عجیب سا چنبے کی بات تھی. اس نے جا کے فوراً اپنی برادری میں جا کے خبر دی، بھائی آج تو میں نے عجیب غریب ایک واقعہ دیکھا ہے، وہ یہ کہ بکریوں کے ریوڑ میں شیر ہے. تو کہا ہے وہی تو برادری کی ناک کا مسئلہ آ گیا بھائی. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ وفد بھیجا جائے، اس کو جا کے سمجھایا جائے. جناب ایک وفد بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ، تم شیر کے بچے ہو بھائی، تم شیروں والے کام کرو، کہاں بکریوں میں چلے گئے. واہ واہ واہ. تو اب جو ہے شیر تو شیر ہوتا ہے. اب 4-5 وفد کے جو ہے کچھ بڑے بوڑھے لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ شیر کو جو ہے ایسے بھاؤ کر کے کیا. اب وہ شیر تو بکریوں کے ساتھ رہنے والا، ساری زندگی گزارنے والا، تو ڈر کر بھاگ گیا. واپس جب وہ وفد آیا تو نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا، عالمی مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے تو کہ ہماری ناک جو ہے کٹ رہی ہے بھائی، کیونکہ شیر جو بکریوں کے ساتھ کہاں رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب بات نہ سنے تو مار دو. تو کہا کہ مار دیا جائے. تو ایک بوڑھا شیر تھا، اس نے کہا کہ ایک موقع مجھے دیا جائے اور میں جا کر جو ہے نا اس کو سمجھاتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے. وہ بوڑھا شیر بڑا زیرک تھا ڈاکٹر صاحب، بہت قابل غور بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے لیے جو ہے نا سننے کا مقام ہے. تو وہ جو ہے جب وہاں گیا تو اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اس کو ڈرایا نہیں. تو شیر نے دیکھا کہ شاید یہ بھی میرے برادری کا آدمی لگ رہا ہے، تو کھیلتے کھیلتے اس کے ساتھ بیٹھا. اس نے کہا کہ وہ جو آنے والا شیر تھا اس بکریوں کے ریوڑ والے شیر سے کہا کہ پانی پینے چلو ذرا نہر پر، پانی پیتے ہیں، میرے ساتھ کھیلو. اس نے کہا اس کی بات معقول لگی، اس کے ساتھ چلتا چلتا نہر پر گیا. اب جب نہر پر جب بندہ جاتا ہے تو چہرہ سامنے نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو جب چہرہ سامنے نظر آیا تو اس نے کہا برابر میں، کہا کہ دیکھو یہ تم شیر ہو، تمہارے بھی دانت ہیں، تمہارے بھی ہاتھ ہیں، تمہارے بھی جو ہے ناخن نکلے ہوئے، میں بھی شیر ہوں، تم شیر ہو، تم بکریوں میں کہاں آ گئے. اس نے جب اپنا چہرہ دیکھا نا ڈاکٹر صاحب تو اس کو پھر یاد آیا کہ اچھا میں بھی اسی جیسا ہوں، بات تو بالکل معقول ہے. تو کہا اچھا پھر مجھے شیر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا آپ جانا اور جانے کے بعد بکریوں پر حملہ کر دینا. اب جناب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کھانا چیر پھاڑ کر دینا، جب تمہارے منہ کو جب وہ خون لگے گا نا تمہارے اندر کا شیر جاگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب وہ گیا، اس نے اسی پر عمل کیا. تو پہلی مرتبہ جب حملہ کیا اس پر تو ظاہر ساری زندگی بکریوں کے ساتھ گھومنے والا، اب بکریاں اس کے اوپر شیر نیچے. اب تھا تو شیر نہ وہ. اب اس نے جناب اسی اٹھا پٹک کے اندر جو ہے اس کے اندر کا شیر جاگا، اس نے چیر پھاڑ کیا اور پہلی مرتبہ جب منہ کو اس کے خون لگا تو اندر کا شیر جب جاگا تو پھر وہ جنگل کی طرف گیا. بتانے کا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب، ہم ہیں شیروں کی اولاد، ہم ہیں خالد بن ولید کی اولاد، ہم ہیں صدیق اکبر کی اولاد، ہم ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد، ہم ہیں شہاب الدین غوری کی اولاد، ہم ہیں طارق بن زیاد کی اولاد، ہم ہیں سلطان فاتح محمد کی اولاد، ہم ہیں محمد بن قاسم کی اولاد. بس بات صرف اتنی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کے زمانے میں کوئی ایک ایسا ہمیں آئینہ دکھانے والا آ جائے اور بتا دے کہ دیکھو تم شیروں کی اولاد ہو، کہاں بکریوں میں پھنس گئے ہو. سبحان اللہ، کیا زبردست بات کی آپ نے. بالکل ایسا میں سمجھتا ہوں یہ آئینہ ہمیں بھی دکھائے اور یہ آئینہ ارباب اقتدار کو بھی دکھائے کہ کل تو آپ بوڑھے شیر کی طرح نصیحتیں کر رہے تھے اور آج آپ جوان شیروں کی طرح جو ہے وہ
وہی کام نکلا ہے آپ کا، کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو یقیناً سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. لیکن اب کیا کریں، المیہ یہ ہے کہ ہم بکریوں کے ساتھ رہ رہ کر بکری بن گئے، میں کر رہے ہو کھا گھاس رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو گیا. لیکن آپ یقین جانیے کہ اندر سے جو نا اندر کا شیر جی حضرت وہ چین نہیں لینے دیتا، جی کہ کچھ ہونا چاہیے. مرنا تو ہے سب نے، یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی پیدا ہو اور اسے موت نہ آئے. مرنا سب کو، یہی تو وہ مسئلہ ہے جس پر کافر اور مسلم سب کا اتفاق ہے، مرنا ہے. تو جب مرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا پہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. تو جب مرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ اور بہترین موت مرنا چاہیے شہادت کی. تو اندر سے تو اب عمر بڑھ گئی، اندر سے دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی سبیل نکلے کہ اللہ شہادت کی جو ہے وہ موت عطا فرما دے. تو اندر کا جو شعر ہے نا وہ زندہ ہے، ابھی اسے دبایا ہوا ہے، وہ زبان سے آپ دیکھ لیں اظہار ہو رہا ہے اس کا، اندر موجود ہے، لیکن باہر سے جو نا پھڑ پھڑا کر رہ جاتے ہیں اس لیے کہ بندھے ہوئے ہاتھ. کہ ہمیں آئینہ نہیں دکھانے والا کوئی نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے 2 سال پہلے ہمیں بھی ادھر پاکستان میں شیر نظر آتے تھے دھاڑتے ہوئے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی بکریوں میں جا کر پھر وہ بکری نہ بن جائے. بڑا عجیب و غریب معاملہ آپ نے چھیڑا ہے کہ اس کا نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے. بڑا عجیب. جی مفتی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. ذوالفقار صاحب، آپ کا تو نام ہے ماشاءاللہ ہی ذوالفقار ہے. ذوالفقار تلوار ہو تو ذوالفقار جیسی، اور چلانے والا ہو تو حیدر کرار جیسا. وہ حضرت علی نے بھی ایک کو تلوار دے دی تھی نا، اس نے تلوار مانگی تھی حالت جنگ میں، لیکن مولا یہ تلوار تو آپ کی مجھ سے کہاں چلے گی، اٹھ بھی نہیں رہی ہے. کیا بات ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا موضوع ہے ریاست مدینہ. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مسلمانوں میں ایک انتشار و افتراق کی کیفیت تھی. نئی اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی اور والی ریاست مدینہ جو ہے اللہ کو جا ملے. تو اب کیا کرنا، انتشار تھا، اس انتشار کو دبانے کے لیے اگر کوئی ذات اللہ نے منتخب کی تھی تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات تھی. آپ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم اور دلچسپ موضوع کے سلسلے میں لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے. تو ٹاپک ہے ہمارا ریاست مدینہ. اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ اچھا، ہم جب ریاست مدینہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ریاست مدینہ کے قوانین کیا تھی اور وہ نفاذ کس طرح ہوا، عدل و انصاف کیسا. جی لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی ریاست مدینہ کی، تو کن خصوصیات کی بنا پر رکھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ریاست بنانا چاہتے تھے وہ کس قسم کی ریاست تھی؟ اصل میں ہم نے صرف ریاست مدینہ کا نام سنا ہے، اور آج کل تو ویسے ہم بہت زیادہ نام سن رہے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ہے، پہلے ریاست مدینہ کا نام ہمارے ملک میں نہیں لیا جاتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ ریاست مدینہ کے طریق پر ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے. اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ریاست مدینہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی زندہ تھے، حضرت فاروق اعظم زندہ ہیں، حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زندہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں جو ریاست مدینہ کو لے کر چلے ہیں. ویسے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بڑے موڑ ہیں، اور بڑے بڑے فتنے آپ کے زمانے میں ہم وہی سننے چاہ رہے ہیں کہ آج بھی فتنے ہیں نا. جی تو ریاست مدینہ کو فالو کریں کہ ان فتنوں کو کس طرح دبایا تھا. نورانی کرنیں تو آ رہی ہیں نا، فالو تو کیجئے بھائی. آپ بولتے ہیں آج بھی فتنہ ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، نیپوٹزم ہے، لوٹ مار ہے، اور سب کچھ ہے. تو وہ اس وقت بھی تھا، تو وہ فتنے بھی دبائے گئے تھے. وہ فتنے بھی مال کے تھے نا، زکوٰۃ کو ختم کرنا، ختم نبوت کے معاملات، یہ فتنے آج بھی سر اٹھا رہے ہیں. تو صدیق اکبر کے پاؤں کی جو دھول اڑی تھی، اگر وہ اس سے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس سے بھی مل جائے گی. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام تھا وہ شورائی نظام تھا، اور اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی. حالانکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو حضور مشورہ نہ کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن ایک نظام چلانا تھا، ایک ریاست بنانی تھی، اور ریاست کے
کے کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں, کچھ نظام ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شورائے نظام بنایا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا تھا, اور حضور کا ظاہری وصال ہونا تھا, اور حضور کے ظاہری وصال کے بعد فتنے اٹھنے تھے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شورائے نظام بنایا تھا, جس میں صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے کہ اب جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس کا سد باب کس طرح کرنا ہے, اس کو پس پشت کس طرح سے ڈالنا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو فتنے اٹھے ہیں وہ بہت بڑے فتنے تھے. اس میں سے 2 فتنوں کا جیسے آپ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے. ایک تو مرتدین کا فتنہ تھا, مسئلہ ارتداد جسے کہا جاتا ہے, اور ایک ختم نبوت کا مسئلہ تھا. اور ہمارے ہاں جب مرتدین کی بات ہوتی ہے تو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ مانعین زکوٰۃ, کہ کچھ مرتدین ایسے تھے, کچھ مسلمان ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا, اور ایمان کے ضعف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا, اور وہ جو ہے وہ حلقہ اسلام سے نکل کر اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا یا کسی بھی ارکان اسلام کی فرضیت کا انکار کیا جائے تو وہ مرتد ہوتا ہے. جی, وہ مرتد ہو جاتا ہے اور حلقہ اسلام سے نکل کر حلقہ ارتداد میں داخل ہو جایا کرتا ہے. اور باقاعدہ اس کے مسائل ہیں کہ اب ان کے ساتھ جو ہے کیا معاملات ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا صرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں تھا. مرتدین کے اس وقت 3-4 اقسام تھی کہ مختلف اینگل, مختلف جہاد اور مختلف اطراف کی وجہ سے مرتد ہوئے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور حلقہ اسلام سے نکل گئے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسا طبقہ بھی تھا جو ایمان کے ضعف کی وجہ سے انہوں نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا تھا. اللہ اکبر. اور تیسرا طبقہ یہ تھا کہ وہ نماز کی فرضیت کا تو انکار نہیں کرتا تھا لیکن نمازوں میں تخفیف کا قائل تھا. جی, اس قسم کے فتنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اجاگر ہوئے. ایک صحابی رسول کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی رسول کو جب پتہ چلا کہ ان کا پورا قبیلہ جو ہے حضور کے وصال کے بعد مرتد ہو چکا ہے تو بہت پریشان ہوئے, بہت گھبرائے. میں بہت مشکل سے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے گیا تھا, اور یہ مسلمان ہوئے تھے, اور جیسے حضور کا وصال ہوا ہے اور یہ جو ہے اسلام انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اپنے قبیلے کی طرف آئے اور جرگہ بٹھایا اور کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے وہ اسلام چھوڑ بیٹھے ہو اور مرتد ہو گئے. تو ایک ان کا تھا ایک لیڈر قبیلے کا, اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر حضور نبی ہوتے تو وہ فوت نہ ہوتے. اللہ اکبر. اگر حضور نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے. اب چونکہ فوت ہو چکے ہیں تو پتہ چلا وہ نبی نہیں, تو اسی وجہ سے مرتد ہو گئے, ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام کا جو انداز تھا تبلیغ کا وہ بھی نرالا تھا, کیونکہ حضور کے ڈائریکٹ بلا واسطہ مرید تھے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے. اب اس صحابی رسول نے دلیل کے طور پر ایک بات ذکر کی اور انہوں نے کہا کہ قبیلے کو لوگوں, بات یہ ہے چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم نے کہا کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ اب کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. تو سارے کہنے لگے وہ فوت ہو چکے ہیں. تو پوچھا کیا قبیلے والوں پھر ان لوگوں کے حوالے سے کیا تمہارا خیال ہے, کیا وہ بھی نبی نہیں تھے؟ اب یہ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بات کی, اور اسی وقت ہی اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور لوگ متاثر ہوئے اس دلیل کی وجہ سے, اور جو مرتد ہو گئے تھے وہ اس بات کی وجہ سے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ سے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. مطلب کہ ایسے ایسے واقعات ہیں ارتداد. اچھا, میں آپ کی جانب آؤں گا مفتی صاحب, بریک پر جا رہا ہوں. بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بڑی دلچسپ جو ہے وہ موضوع گفتگو. انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ مسلمان ہوئے, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا اب وہ دوبارہ مسلمان حضور کی وفات کے بعد اب یہ صحابی کہلائیں گے یا تابعی کہلائیں گے؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کی ساتھ حاصل کریں گے. ناظرین اکرام, ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر شرف ملاقات حاصل ہوگا. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور
میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پشت سے ڈل کا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا سدرہ پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا سیدہ نساء العالمین سیدہ بطول زہرا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لاغانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا مقتے سے ماں قبل شعر حسنین کریمین کی شان امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء اور مولا حسین پاک صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا اور یہ وفاداری حضور کے بچوں سے اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور غیر ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور
قصیدہ نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت چاہتے نہیں تھے کہ غزل آئے تو غزل کی تردید کر دی, قصیدے کا اقرار کر لیا. سبحان اللہ. کیا اس میں غزلیت ہے, کیا موسیقیت ہے, کیا رنگ ہے اور کیا نورانیت ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت پڑھا ناظرین کرام. ساجد قادری صاحب, محمد ساجد قادری صاحب, الحاج محمد ساجد قادری صاحب ماشاءاللہ ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں. تو کیا مشہور زمانہ کلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے, بچے بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ. اور کیوں نہ ہو, اس میں بچوں کا ذکر ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بے شک یہ گھرانہ نور کا ہی فیض ہے, پنجتن پاک کا فیض ہے کہ ریاست مدینہ نے اتنی شاخیں نکالی کہ آج 58 اسلامی ممالک اس قرۂ ارضی پر موجود ہیں. تو یہ پنجتن پاک کا فیض ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ جب بارشیں برساتا ہے نا, کوئی آدمی آئے یا میں بارش مجھے پتہ نہیں چلی, میں بھیگا نہیں, تو قصور اس کا ہے وہ گھر کے اندر موجود رہا, اس نے کھڑکیاں بند کر لی, اسے ہواؤں کے جھونکے نہیں آئے, تو اس کا قصور نہیں ہے کہ جس نے بارش میں نہایا اور وہ کہے کہ جناب میں کیوں نہیں نہایا. تو بھائی اب اگر ریاست کا فیض, مدینے کی ریاست کا فیض لینا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یورپ کی سڑکوں سے گھوم کر آئیں. ریاست کا فیض اسی وقت ملے گا جب آپ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھوم کر آئیں. تو میں مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا, ریاست مدینہ کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں, ان جھونکوں سے ہمیں بھی کچھ سرابی مل جائے تعلیمات مصطفیٰ اور تعلیمات صحابہ. واہ واہ واہ. ساجد بھائی نے تو بالکل جو ہے تازہ کر دی محفل کو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال نے بھی اپنے جواب شکوہ کا جو آخری شعر لکھا وہ کمال لکھا ہے, قلم توڑ دیا بالکل. اس کے بعد کچھ نہیں باقی بچا. اور صدق خلیل بھی ہے عشق, اور صبر حسین بھی ہے عشق, مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق, سب عشق ہے ڈاکٹر صاحب. اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, ابھی نہ وہ نہ ہو پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, چمن دہر میں پھولوں کا تبسم بھی نہ ہو, وہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں ہستی میں توحید بھی نہ ہو, کچھ ایسا ہی ہے. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن نفوس قدسیہ کی بات, بھائی اگر اشعار میں کچھ غلطی ہو جائے تو فی البدی پڑھنے میں ذرا معذرت قبول فرمائیے. جی مفتی صاحب. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے, ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو یہ جو آج کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو اقبال کو پڑھنا چاہیے. اقبال نے ہمارا خواب دیکھا تھا, ایسے پاکستان کا دیکھا تھا جہاں پر محبت کی باتیں تھیں, جہاں عشق کی باتیں تھیں, جہاں ریاست مدینہ کی باتیں تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں تو دو پہلو ہیں ان کی زندگی کے. ایک پہلو تو ڈاکٹر صاحب وہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں وہ موجود تھے اور حضور کے وفات تک ان کا ساتھ رہا. ایک تو ان کا پہلو موجود ہے, اس میں رقت ہے, سیلان ہے, اس کے اندر درد ہے, ایثار ہے, اس کے اندر جو ہے تقوی ہے, اس کے اندر دیوانگی اور وارفتگی ہے, عشق کا جنون ہے, وارفتگی ہے, فنا فی الرسول ہے, وہ فنا فی الرسول. ایسا عشق نہ قیس کی سہرانوردی میں آتا ہے نظر, نہ پروانے کی طلب کی دیوانگی میں نظر آتا ہے, کہیں نظر نہیں آتا. یہ وہ شاکلیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تھا, ازل سے چنا تھا کہ میرا نبی جب آئے گا ان کے ساتھ کون کون ہوں گے. کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, کبھی بت پرستی نہیں کی, اللہ اکبر. اور پہلے دن سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. حضور نے یہاں پر جو اسلام کی دعوت اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ان کے اندر جو صداقت تھی, جو وہ تھی رقت قلبی تھی, تو وہ رقت قلبی ہر جگہ نظر آئی. جب رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اکبر کو کہا جائے کہ وہ نماز مصلی پہ جا کر نماز پڑھائیں, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا جان آپ کو وہاں نہیں پائیں گے نا, تو وہ وہاں نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو حضور نے کیا جواب دیا, کہا کہ جس امت میں صدیق اکبر ہو دوسرا کوئی نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سارے
علامتیں بیان کر دی تھیں، صحابہ کرام کے لیے بھی آسانیاں فراہم کر دی تھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا ہم اسی کو پسند کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا سرکار نے کہ جاؤ ابو بکر کو، ابو بکر مرو ابو بکر بالسلام، جاؤ اور جا کے بخاری کی جو روایت ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز جب ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیکھا کہ میرے غلام صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کیسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دوسری جلد میں 92 صفحہ نمبر پر بخاری کی روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام نے جملہ کیا ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ جو ہمارے عشاقان مصطفیٰ ہمارے پاکستان کے اہلیان جو ہے جب جاتے ہیں سرکار دو عالم کے روضہ پاک پر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حجرہ الٹی جانب ہے، تو جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے صحابہ کرام آگے دیکھ رہے تھے، نماز ایسے ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے در دولت کا پردہ ہٹایا اور حضور کا چہرہ انور سامنے آیا، تو صحابہ کے الفاظ یہ تھے ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سامنے پڑھ رہا ہو تو نماز میں سامنے دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نماز میں چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے تھے۔ تو بخاری کی نماز خدا کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، چہرہ مصطفیٰ کا۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی اور کے لیے پھرے تو فاسد ہوتی ہے، سرکار کی طرف ہو تو نماز ادا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جدھر نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض رخ وہ جدھر موڑ لیتے ہیں۔ تو 1000 کعبے 1000 سجدے انہی کے نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے اسی کو کعبہ بنا کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کعبہ تھا، حضور کعبے کا کعبہ تھا، لہٰذا کعبے سے کعبے کی جانب پھر کعبے کی جانب آ گئی تو نمازوں کو دوام مل گیا، قرار مل گیا۔ تو وہ ہر روز تو نماز پڑھتے تھے، آج انہوں نے نماز عشق پڑھی تھی۔ کیا بات ہے، نماز عشق پڑھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عشاقان مصطفیٰ کو، غلامان مصطفیٰ کو، اس کے بعد حضور تشریف لے آئے۔ یہ ایک پہلو ہے حضور سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا۔ اب آپ دیکھیں نا صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھی، ذکر ہے؟ ہاں نہیں لیکن دیکھیں اس لیکن یہ نماز عشق کا ذکر ہے، حضرت علی نے بھی بڑی نمازیں پڑھی، ذکر نہیں ہے، لیکن جو حضور کے عشق میں نماز پڑھی نا عصر کی، وہ قیامت تک کے لیے مشہور ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اگر نماز ہی کی بات ہے تو پھر وہ مسجد قبلتین میں جا کر دیکھ لینا، 2 رکعت ادھر ہوئی ہے، 2 رکعت ادھر قضا ہو ادا ہو، عشق کی قضائیں کب ادا ہو، نگاہوں کی قضا پھر ادا ہو۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ جو میں 2 پہلوؤں کا ذکر کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، رفیق ہیں آپ کے ہر جگہ، اور پھر نچھاور بھی کر رہے ہیں۔ گردان سنا دینا پھر آپ کہاں ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیا کہتے ہیں غار ثور میں گئے، وہاں پر بھی کندھے پر سوار کر کے پھر جا رہے ہیں کہ پیچھے نقش اب یہ سننا چاہ رہے ہیں صاحب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خلافت کا دور شروع ہوا تو اس میں پھر آپ نے مدینے کی ریاست کو کس طرح سنبھالا اور کس طرح مزید عروج و کمال کی طرف گئے، اور کیا مدینہ کی ریاست کے والی بننے کے بعد یا خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا، جہاں حضور بیٹھتے تھے، جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے وہاں انہوں نے بیٹھنا پسند کیا، اور پھر ایک خاتون تھی، کچھ عورتیں تھیں، آپ تجارت کے ساتھ ساتھ ان کی بکریوں کا دودھ بھی نکالتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہو، اب تو آپ دودھ نہیں نکالو گے۔ آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا میں اب بھی یہ کروں گا، اور آپ مستقل وہ کرتے رہے۔ اور یہ بات کرنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جب تک کسی کو حکومت نہ ملے وہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جیسے ہی حکومت ملی ٹائٹ ہے بھائی۔ کیا بات ہے۔ صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتا چلا کہ مدینہ سے باہر ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک نابینا عورت رہتی ہے، تو وہ اکیلی ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی خدمت کروں۔ آپ گئے تو جا کر دیکھا گھر میں ساری صفائی ہے، سب کچھ ایسے رکھا ہوا، حیران ہو گئے۔ انہوں نے وہ نابینا عورت تھی، کون آیا؟ بولے ایک آتا ہے وہ صفائی کر گیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں اب فجر کے وقت جاؤں گا۔ دوسرے دن فجر کے وقت گئے، پھر صفائی ملی۔ تیسرے دن کہا میں فجر سے بھی پہلے جاؤں گا۔ تیسرے دن فجر سے پہلے گئے تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو کر بھی اس کے گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں، اسے کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ با خدا اے ابو بکر میں کبھی تجھ سے نہیں جیت سکا، ہمیشہ تجھ سے آگے پایا۔ یہ خلیفہ بننے کی بات ہے، خلیفہ کے بعد کی بات ہے۔ تو آج کے بھی ہمارے حکمراں اگر مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب کیا ویسا ہی سبق دوبارہ انہیں نہیں پڑھنا پڑے گا؟ عدالت، شجاعت اور امامت تو تب ملے گی نا، وہی سبق پڑھا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔
کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت فاروق اعظم خلیفہ بن چکے ہیں، اس کے باوجود رات کو بدوؤں جیسا لباس پہن کر گشت لگایا کرتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اور آج مطلب کہ اگر کوئی کونسلر بھی بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، ناظم تو بڑی دور کی بات ہے، کونسلر بھی بن جاتا ہے نا تو اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب راتوں کو گشت لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، الیکشنوں کے دنوں میں تو ان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جیسے الیکشن ختم ہو جاتے ہیں، وہ نومینیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو دروازے ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی یہ بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ میری اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ پیغام جائے اقتدار کے ایوانوں تک کہ آپ جب ریاست مدینہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، صحیح بات، لیکن جب کام ریاست مدینہ کے مخالف دیکھتے ہیں تو پھر دل کڑتا ہے، جلتا ہے۔ خدا کی قسم، جب ریاست مدینہ کی بات کرو تو ہم دعا دیتے ہیں، لیکن جب عمل دیکھتے ہیں تو پھر دل نہ جانے، بخیر بد دعا تو ہم نہیں دیتے لیکن بہرحال دل کڑتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس بزم کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ خدا کی قسم ذرری اصولوں پر بنی تھی۔ آپ اس کا کوئی ایک اصول، سارے تو کوئی اپنا نہیں سکتا، وہ تو ماشاءاللہ چوزن پیپل تھے اللہ کے، لیکن آپ کم از کم چند اصول اگر اپنا لیں گے نا، اپنے دائیں بائیں والے اگر اپنے ارد گرد کا گن صاف کر لیں گے نا، اللہ پورے پاکستان کو صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ایک بریک پر چلتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا، ریاست مدینہ ڈسکس کی جا رہی ہے، جانیے سیکھیے کہ ریاست مدینہ کیسی تھی، والیان ریاست مدینہ کیسے تھے۔ رمضان مرتبہ کس شان سے صدیق اکبر کا بیان ہو، مرتبہ کس شان سے صدیق اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا۔ عقیدہ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ مکتبہ معنی لکھا، بڑا خوبصورت، حسن کے معنی حسین۔ فرماتے صدیق اکبر نے ایک بار دو بار تین بار نہیں، کئی بار حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا، اور اب صدیق اکبر کا مرکز پاک حضور کے پہلو میں۔ فرماتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق
حق میں گھر گئی بات اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الحاج محمد ساجد قادری صاحب ماشاءاللہ قادری ہیں لیکن رنگ نقش بندیت کا نظر آیا، سبحان اللہ۔ سارے قادری ہوں، چشتی ہوں، سہر وردی ہوں، بے شک وہ علی بھی آنکھ کا تارا، عثمان بھی آنکھ کا تارا، ٹھیک ہے سب نا؟ جاتے ہیں مصطفیٰ کی حضرت عمر بھی ہمارا سہارا، ہمارے آقا ہمارے سہارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں آپ کا ایک خادم تھا، وہ کہیں سے وہ کھانا لے کر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا شروع کر دیا، ایک لقمہ لیا تو خیال آپ نے فرمایا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور وہ میں جاہلیت کے زمانے میں منتر کرتا تھا تو میرا وہاں سے گزر ہوا، تو آج ان کے یہاں شادی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں مال دیں گے، تو آج ان کے یہاں شادی تھی، انہوں نے مجھے کھانا دیا ہے تو میں نے آپ کو دے دیا۔ اب خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، ایک لقمہ حلق میں چلا گیا تھا، آپ نے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر دوبارہ اس لقمے کو آپ نے باہر نکالا، وومٹنگ کی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک ہی لقمہ تھا، کیا فرق پڑتا؟ کہا با خدا مجھے ایک خطرہ تھا کہیں یہ لقمہ میرے جسم میں جزو خون نہ بن جائے اور کل قیامت میں مجھے سوال کا جواب نہ دینا پڑ جائے، اور میرے منہ میں لقمہ چلا گیا تو پھر دعائیں کب مقبول ہوتی ہیں؟ تو صدیق اکبر نے امیر المومنین ہو کر وہ نکال دیا کہ وہ لقمہ حرام ہے۔ تو اب آج تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ کے والد، ایک لقمہ اندر چلا گیا اسے بھی باہر نکال دیا۔ آج تو سارے لقمہ حرام اندر جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے امرو عیار کی زنبیل ہو گئی، ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہی کہ حوث ہی نہیں بھرتی ہے۔ تو آپ بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقوش جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر کر صدیق اکبر نے چھوڑے ہیں، ان نقوش پاک کی اگر اتباع کر لی جائے تو ریاست مدینہ کی کچھ جھلکیاں، کوئی ہائی لائٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل جو ہے میں دو ان کی زندگی کے جو ہے پارٹ عرض کر رہا تھا، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو حضور اسلام کی مائیت میں موجود تھا، اور ہمارے سامعین کو میں بتاتا چلوں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا صدیق کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے، صدیق میں جود و سخا ہونا چاہیے، صدیق میں تقوی ہونا چاہیے، اور صدیق کے اندر ہر سچی بات کی تصدیق کرنے کا داعیہ موجود ہونا چاہیے، وہ صدیق کہلاتا ہے۔ اور صدیق اکبر کے اندر بدرجہ اتم یہ موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر چونکہ ابھی جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اور ہمارے ساجد بھائی نے ذکر کیا، میں یہاں پہ صرف 1 منٹ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے؟ صدیق اکبر ایک بزنس مین تھے، آپ ایک تاجر تھے، تو اب بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کون سا بزنس مین ایسا ہوگا جو انویسٹمنٹ ایسی جگہ کرے جہاں پر جو ہے اس کا نقصان ہو جائے۔ صدیق اکبر بہترین بزنس مین ہے۔ تو اب جو ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اب ان سے پوچھیں، ان کا اکاؤنٹ دنیا میں نہیں تھا، آخرت میں تھا، آخرت میں، تو اب ان سے پوچھیں کہ بہترین بزنس کس چیز کا نام ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں بہترین بزنس کا وہاں سے ایک زرعی اصول ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مال دو، آپ نے سارا مال لا کر لٹا دیا، حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا ما ابقیت لی اہلک یا ابا بکر، اے ابا بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہاں پر صدیق اکبر نے بزنس کا زرعی اصول بتایا ہے دنیا والوں کو کہ لوگوں بزنس کا بہترین اصول یہ ہے اور سودا بہترین یہ ہے کہ سب کچھ دربار مصطفیٰ میں لٹا دیا جائے، اس سے بہترین بزنس کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی زندگی یہ تو ان کے اشعار کی ترجمانی ہوگی۔ میرا سوال ابھی وہی ہے، اب بدرجہ اتم یہ موجود تھا، اب جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر جب یہ چیزیں موجود دیکھیں ریاست مدینہ کا خاصہ یہ بھی تھا نا کہ حضور نے جو تعلیم کر دیا، اب حضرت عمر بھی کہیں کہ اے ابو بکر ایسا نہ کرو، لشکر نہ بھیجو، یہ نہ کرو، تازہ تازہ لوگ مسلمان ہوئے، سختی کی جائے گی اور فوج بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، مرتد بھی ہو رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ریاست ہی چلی جائے۔ لیکن حضور نے جو کانکریٹ پرنسپل دیے تھے ان پہ سب سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا تو جناب ابو بکر صدیق نے دکھایا۔ اب جو ہے جب آپ جیسے خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا یہ تو بہت جو ہے یعنی کہ کمزور دل کے آدمی ہیں، یہ کیسے بڑے بڑے فیصلے کریں گے،
لیکن پہلے فیصلے نے یہ سارے تابوتوں پر کیل ٹھوک دی. سبحان اللہ. لشکر اسامہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے سامنے کمزور ہوتے تھے. ہاں وہ جب ریاست بن گئی نا تو پھر حضور کی تعلیم نے انہیں مضبوط کر دیا. اللہ اکبر. تو لشکر اسامہ، حضرت اسامہ بن زید، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام دنیا کے حضور نے ان کو پیش قدمی کے لیے بھیجا روم کی طرف. دو ایمپائرز تھے بڑے بڑے، ایک تھا پرشین ایمپائر اور ایک تھا رومن ایمپائر. تو رومن ایمپائر کی طرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا، مقام جرف میں پہنچے تو سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا. اب جیسے وہ قافلہ واپس مدینہ منورہ واپس آیا، ڈاکٹر صاحب بہت قابل غور نکتہ ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے، اب حضور کے یعنی نماز کے بعد اور حضور کی تدفین کے بعد اب معاملہ آیا ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر. بیعت ہو گئی، ایک عمومی بیعت تھی، ایک خاص بیعت تھی. یہ سارے بیعت ہونے کے بعد اب معاملہ یہ آیا، پہلا فیصلہ ہے سیدنا صدیق اکبر کے زندگی کا خلافت کے بعد کہ اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. چاروں طرف سے ارتداد کی فضا قائم ہو گئی، باغی بن گئے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، چاروں طرف سے فتنے پھوٹ پڑے. اور ایسی نوزائیدہ حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر لشکر تو مدینے میں رہنا ضروری تھا. لشکر میں رہنا ضروری تھا. اب تمام صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر نہ بھیجی جائے. سیدنا صدیق اکبر نے پہلا فیصلہ یہ فرمایا، کہا کہ لشکر اسامہ جائے گا. اللہ اکبر. اور لشکر اسامہ جائے گا. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال. لشکر اسامہ جائے گا ڈاکٹر صاحب. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لشکر اسامہ جیز اجلہ صحابہ کرام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لشکر تو بھیج رہے ہیں، لیکن ایک کام یہ کریں کہ یہ نوجوان ہے جو جید اور جلیل القدر صحابہ سپہ سالار ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ سپہ سالاری ان کو دے دی جائے. یہ تاریخی جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالار بنا دے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ سالاری سے اس کو معزول کر سکتا ہے. یہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے اندر پانی کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی حضور کی تعلیم کو نہیں چھوڑا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ادھر سے ادھر. اور جملہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے، لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں. عمر بن خطاب سے کہا، آپ بڑے قریب تھے، کہ آپ جا کر فرمائیں. جب عمر بن خطاب نے فرمایا تو ان کو فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک بھی نفس باقی نہ رہ جائے. میں یہ تو گوارا کر لوں گا لیکن اسامہ بن زید کے لشکر کو روکنے کی میری مجال نہیں ہے. پھر آپ نے اس کو تقویت کیسے دی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جب جانے لگا نا وہ لشکر، جب جانے لگا تو اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار ہیں، آپ ساتھ جا رہے ہیں، غبار اڑ رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ امیر المومنین ہے اور یہ پورے والی ریاست مدینہ کا جو والی ہے. اللہ اکبر. یہ ساتھ جا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری پوری کی پوری دلی جو خواہشات اس اسامہ کے ساتھ ہے، اس کے فیصلے کو تم کبھی بھی انکار نہ کرنا. اس وقت جاتے ہوئے صرف اسامہ بن زید سے ایک جملہ کہا، اسامہ اگر آپ اجازت دیں، امیر المومنین ہیں لیکن دیکھیں آپ حفظ مراتب کیسے رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ آپ دیکھیں پرسنالٹی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک کام کریں گے اسامہ. تو کہا کہ حضرت ایسا کرے کہ میں نیچے آ جاؤں. کہا کہ نہیں تم نیچے نہ آؤ، لگام پکڑ کر آپ آگے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں ایک کام کر دو کہ عمر کو اگر تم چھوڑ کر، عمر بھی لشکر کے سپاہی ہیں، کہا کہ عمر کو چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ میری مدد کر سکتے ہیں. تو اسامہ بن زید نے ان کو چھوڑا. القصہ مختصر اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو پرنسپلز بتا دیے ہیں ان سے سر منہ انحراف نہ کرنا، یہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہے. یہ ریاست، مقصد کوئی ریاست اس وقت پنپتی ہے، ریاست مدینہ اس وقت بڑی تھی جب رسول اللہ کی تعلیم کو مقدم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. حالات کی نزاکتوں کو نہیں دیکھا گیا. حالات تو ہمیشہ ہی نازک ہوتے ہیں. حالات کی نزاکتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی تعلیم کو اپنایا تو ارد گرد کے لوگ تھے نا، ان کو بھی پتا چل گیا ارے یہ تو اتنے طاقتور ہیں آج بھی کہ جناب لشکر بھی بھیج رہے ہیں اور وہ فاتح بن کر آ رہا ہے. تو وہ ایسی دھاک بیٹھی کہ ریاست مدینہ الحمدللہ بام عروج پا گئی. تو یقینی طور پر ناظرین کرام یہ سلسلہ جاری ہے اور میں درخواست کروں گا اپنے مفتی صاحب سے کہ آپ بھی اس سلسلے میں کچھ گوش گزار فرمائیں. جی میں پروفیسر صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کہ اپنے معاملات میں اتنے سخت تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جو مانعین زکوٰۃ ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا ہے، وہ نماز کی فرضیت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں نا، اور دوسرے معاملات کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنا سور کو حرام ہی سمجھتے ہیں، حلال کو حلال سمجھ رہے ہیں اور حرام کو حرام ہی سمجھ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے معاملات بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز کی فرضیت کا انکار کیا ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ان سے جنگ نہ کیجیے گا، لیکن موقع محل کی مناسبت سے کام لیجیے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ تھوڑا سا وقفہ کیجئے، بعد میں ان سے جنگ کریں گے. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا فاروق اعظم
جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر بکری کا ایک بچہ یا مطلب کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور اب وہ نہیں دے رہا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. سبحان اللہ، بالکل بکری کی مثال دی. مطلب کہ صبر نہیں کر سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کام کیا کرتا تھا، جو اب کرے گا اس سے جنگ نہیں ہے، جو نہیں کرے گا اس سے جنگ ہے. اور اس کے بعد حضرت صدر اور اگر صدیق اکبر توقف کر جاتے تو آج اسلام اپنی اصل شکل میں باقی. حضرت میں یہی بات کر رہا ہوں. حضرت صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر توقف کر لیتے تو ہو سکتا تھا کوئی دوسرا قبلہ مسلمانوں کا وہ فرضیت، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا، ٹھیک ہے، کوئی روزوں کی فرضیت کا انکار کر دیتا. پھر صحابہ کرام کہتے کہ حضور اپنا توقف فرما لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کلمہ تو پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے. اور حضرت فاروق اعظم کا وہ قول اتنا مشہور ہے، آپ نے فرمایا میرے ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہیں اور صدیق اکبر کا یہ فیصلہ ایک طرف ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کہ آپ یعنی فیصلے کی طاقت دیکھیے. اور حضرت صاحب اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مسلمانوں کی نمازوں کا امام تو نہیں بنا دیا تھا، اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا. حضور جانتے تھے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ صدیق ہی ہوگا جو میرے بعد جو ہے میری شریعت کو بچائے گا. ڈاکٹر صاحب میں بس ایک بریک پر جانا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ یہی گفتگو ہو، ناظرین تک جائے کہ خلافت کے بعد کے جو حالات ہیں ہمارے خلفائے راشدین، وہ کس قدر جان گسل لمحات آئے، مشکلات آئیں، مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ آئے، لیکن وہ کوہ ہمالیہ بن گئے، کوہ گراں بن گئے، اور وہ سارے کے سارے کی چیزیں ہٹ گئے. اور اسلام آج اصل شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، انشاءاللہ موجود رہے گا. ناظرین اکرام ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے غٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے. غوث الاعظم غوث الورا نور ہو نور صلی اللہ کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو. آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سن رگے گئے وہ فریاد میری، اور خاک ہوگی نا برباد میری. میں کہیں بھی مروں شاگ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری. مجھ کو پرواز کے پر لگا دو میرے میرا، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. فکر دیکھو سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ مکتے میں عرض کرتے ہیں، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو،
اور میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو بس سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اپنے سر کو ادیب اب جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام محمد ساجد قادری صاحب منقبت کے اشعار پڑھ رہے تھے اور سید الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے اور ان کی فضیلت و مناقب کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین کرام ریاست مدینہ اور اس کے اولین خلفاء کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت بیعت لوگوں نے کرنا شروع کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خاص طور پر آ کر آپ کی بیعت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے میں منافقین تھے, تسلسل رہا, دور فاروقی میں پھر جا کر کہیں ان کا فتنہ ختم ہوا. تو یہ منافقین چہمگوئیاں کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب تین دن تک اپنے مکان سے نہیں نکلتے, دروازہ بند کر لیا کرتے, کسی اور کو خلیفہ بنا لو, میں خلیفہ نہیں بنوں گا. تو تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی واحد ہستی تھی بار بار جا کر صدیق اکبر کو کہتے آپ میرے خلیفہ ہیں, آپ میرے خلیفہ ہیں. تو آپ نے ایک نہیں متعدد بار خلیفہ کہہ کر بیعت کی ہے. اور ایک شخص آیا, مفتی صاحب ابو زجانہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لی؟ آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو قریشی نہ ہوتا اور مومن نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. ابو بکر مجھ سے فضیلت والے تھے. 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ابو بکر وہ تھے جنہوں نے حضور کی سیرت کے سب سے زیادہ مشابہ تھے, اشاعت اسلام میں اول کی, وہ یار غار تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کا جو فیصلہ ہوا کرتا تھا وہ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا. لہٰذا اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خطبے پڑھے. میں چاہوں گا کہ جس طرح بیان فرما رہے تھے تو اپنا انداز بیان اور اپنے واقعات کو پھر وہیں سے شروع کیجئے, بریک پر جانے سے پہلے جو ہم کر رہے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹینڈ لیا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی, اور فاروق اعظم کا یہی کہنا تھا کہ حضور تھوڑا سا صبر کیجئے, بعد میں ہم جو ہے انتقام لیں گے. لیکن آپ نے جو ہے وہ صبر و استقامت کا اس وقت مظاہرہ نہیں کیا, اور آپ نے کہا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شخص جو کیا کرتا تھا اب نہیں کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہوگا, جنگ ہوگی. اور میں بعد میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مفتی اور ایک لمحے کے لک کر اگر وہ صدیق اکبر نہ کرتے, آج لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے, صدقات کی ضرورت ہے. اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم میں صدقہ کون دیتا, زکوٰۃ کون دیتا؟ یہ مطلب کہ یہ چیپٹر ہی ختم ہو جاتا. جی ہاں بالکل. لیکن آپ نے سٹینڈ لیا نا اس وقت, اور آپ نے مطلب کہ اس کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو اجاگر کیا کہ زکوٰۃ جو ہے کوئی عام چیز نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب کے حکومت 5% کر رہی ہے, عوام الناس 95% لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. جی تو یہ وہی صدقہ ہے, وہی فیضان ہے. جی بالکل. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے بڑے گرافک انداز کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا بیان کیا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, قرآن نے بیان کیا سنبھالا صدیق اکبر نے. جی ماشاءاللہ. جی بالکل اسی طرح. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے, ان کی گزر بسر کے لیے پیمانہ کیا مقرر کیا گیا؟ کیا سوال پوچھا ڈاکٹر صاحب نے. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ نئی لیموزین چاہیے, مرسیڈیز چاہیے, اور پتہ نہیں کون سے ماڈل کی ہم نے تو شاید دیکھی بھی نہ, وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. اربوں خربوں روپے کی گاڑیاں, محلات, یہ سب کچھ, یہ پرتعیش زندگی, اور بات کرتے ہیں غریبوں کی, سمجھ میں نہیں آتا. تو صدیق اکبر جو سب سے بڑی اسلامی حکومت کے سلطنت کے خلیفہ تھے, تو ان کا انداز زندگی رہن سہن کیسا تھا؟ ڈاکٹر صاحب آج جو ہمارے جو وزراء ہمارے بھائی جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نام ہے, وزارتیں,
مراعات کا، تو بھائی ان کی بارگاہ میں گزارش ہے تو پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دو، اور ریاست مدینہ کے والی جی بتائیں جو ہیں موجود، جو سب سے پہلے تھے، ان کی زندگی کا یعنی پہلا جو خلافت کے بعد جب تشریف فرما ہوتے ہیں، اب آپ کے یہ کیا کہتے ہیں تجارت کے لیے بازار کی طرف جا رہے ہیں، ابھی بیعت ہو گئی، اب جب تجارت کے لیے جا رہے ہیں یعنی بازار کی طرف، تو چند صحابہ کرام نے دیکھا، کہا کہ حضرت عمر بن خطاب بھی آیا، کہا حضرت خیریت تو ہے، کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں، خلیفہ ہیں آپ؟ تو کہنے لگے بھائی وہ گھر کیسے چلے گا، جا کے تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ایسی مثال ایگزامپل مل نہیں سکتی. کہا کہ حضرت اگر آپ بازار تجارت کرنے جائیں گے تو امور خلافت کیسے سنبھالیں گے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، تو پھر تو آپ کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو کہا پھر بھائی گزارا کیسے ہوگا، آئیے بیٹھتے ہیں. تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی روزینہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کوئی آپ کے لیے جو ہے. عمر نے تاریخی جملہ کہا کہ حاکم کو تاجر نہیں ہونا چاہیے، حاکم کو تاجر نہیں ہونا چاہیے. جب ظاہر تاجر ہوگا تو ظاہر سارے کے سارے تجارت نہیں کر رہا ہوگا. بالکل. تو یہ پرنسپلز تھے. آج جب جملہ بولا جاتا ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ بات جو آپ نے بتائی اسی زمرے میں ہے. لیکن اب ہمارے یہاں جب سارے کے سارے جو شوگر ملے جو ہیں وہ وزراء کے ہوں، سارے اس کو چھوڑیے، آپ صدیق اکبر کا بتائیے، تو کیسے یہ میں ہی کافی ہوں اس کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب تو اب جو ہے وہ آپ کے پہلے بھی ایف آئی آر کٹ چکی ہے، خیال کیجیے ذرا. تو ڈاکٹر صاحب وہ جب وہ آئے تو ہم نے کہا کہ اچھا پھر رکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو کہا کتنا رکھا جائے. کہا کہ اس وقت جو سب سے کم مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ میرے لیے مقرر کیا جائے. یعنی کہ مدینہ منورہ میں جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ مقرر کی گئی ہے. کوئی بہت زیادہ پیسے مال نہیں جمع کیے جائے، بلکہ اتنا ہو کہ میرا گزر بسر ہو جائے. زندگی بھی اتنی سادہ تھی کہ گھر کے اور فرمایا کہ میرا گزر بسر نہیں ہوا تو مدینے کے مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دوں گا. کیا جملہ ڈاکٹر صاحب فرمایا آپ نے، کیا اگر میرا گزر بسر نہ ہو تو میں اپنی نہیں بڑھاؤں گا بلکہ میں مزدوروں کی تنخواہ بڑھا دوں گا. کیا بات ہے. اگر یہ پرنسپل کو آج حاکم مزدور ہو تو اس کا مطلب مزدور کی تنخواہ بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. اور حاکم امیر ہو تو پھر مزدور کی تنخواہ گھٹتی ہے. کیا بات ہے. اور یہی چیزیں اس کا پرتاؤ ہمیں ہندوستان کے اندر میں ملتا ہے. عالمگیر بادشاہ کے بارے میں، کن کے بارے میں، یہ ٹوپیاں سیسے میں اپنا گزارا کیا کرتے تھے. اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز جو ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ کو فالو کیا تھا. دیکھیں ریاست مدینہ میں بھی ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے، وہاں پر قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا. جب پرتاؤ کہیں پر آتا ہے کسی ریاست میں، ریاست مدینہ کا، تو وہاں قرآن جمع کیا گیا تھا. اور عالمگیر بادشاہ نے 500 علماء کی جماعت کو بنا کر انہوں نے فتاوی عالمگیری کی شکل میں فقہ حنفی کو مدون کر کے ایک جملہ بہت زور سے آ رہا ہے. جی بہت زور سے آ رہا ہے جی کہ وہاں پر قرآن جمع کیا گیا تھا، یہاں پر مال جمع کیا جا رہا ہے یہاں پر. جی تو بڑا فرق ہے ریاست مدینہ کے والین. پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب یہ مانعین زکوٰۃ کے بعد، اچھا مانعین زکوٰۃ میں ایک بڑا اہم پہلو ہے. کیوں ایسا ہوا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے خلافت کے اندر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ کبھی مرکزی حکومت عرب میں نہیں تھی، وہ لوگ کبھی پیسہ دیتے نہیں، کبھی ٹیکس نہیں دیا، لیکن جب زکوٰۃ نکالنا پڑا تو بڑے دل جو ہے نا کڑتے ہوئے وہ دیا کرتے تھے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پردہ فرمایا، ان کو تو ویسے دل سے نہیں دینا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ضروریات دین کا کتنا خیال فرمایا. آج تو ہمارے اعتکاف پر بیٹھنے پر پابندی کے، اعتکاف پر بیٹھے نہ بیٹھے، تراویح پر پڑھنے پر پابندی ہے. ریاست مدینہ میں تراویح پڑھے کہ نہ پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے نہ پڑھے. یہاں پر حال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق ہے ڈاکٹر صاحب. اور آج جو ہے جو نماز پڑھانے والے ان کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے. ہاں بالکل بالکل، جہاد کی قسمیں بدل گئی. اس کو جہاد نہ کہیں تو بہتر ہے، فساد کہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست مدینہ کو جب تھریٹنڈ ہوا اور ان کو ڈرایا گیا اور انتشار کی کیفیت ہوئی، اور پھر جھوٹے داعیان نبوت پیدا ہوئے، جس طرح اسود انسی جا کر مل گئی اس سے، مسلمہ کذاب سے. اسود انسی کا تو سر قلم کر دیا ہے صدیق اکبر نے کے زمانے میں، تو آپ بڑے خوش ہوئے. لیکن وہ سجا اور وہ جا کر آپس میں مل گئے، فوج 60-70 ہزار لوگ جمع ہو گئے سارے کے سارے. لہذا ایسی صورت کے اندر کوئی اور ہوتا تو غالباً پسو پیش کرتا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کہہ دیا اگر ایمان والے ہو تو پھر ختم نبوت کے لیے بدری ہو غیر بدری ہو اپنا جان قربان کر دو، ختم نبوت باقی رہے گی تو ایمان باقی رہے گا. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول مانے، یہ تعریف ہی غلط ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کو نبی نہیں آخری نبی مانے. ٹھیک ہے. جو صرف نبی مانتا ہے، جو رسول مانتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر
مسلمانوں کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. بھئی ہم بھی تو مسلمان ہیں یار، ٹھیک ہے، اگر تم بھی حضور کو مانتے ہو تو ہم بھی حضور کو مانتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آج کوئی بولتا ہے میں ٹرمپ سے کہتا ہوں $100 ہے تو میں بھی $100 اپنے نام سے بناؤں تو تم چلانے دو گے؟ نہیں، یہ تو جعلی نوٹ ہے. میں پاکستان میں کہوں 5,000 کا نہیں صرف 500 کا نوٹ میں بنا لوں تو بنانے دو گے؟ نہیں، بالکل نہیں بنا سکتے. تو آپ جب جعلی چیز آتی ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، اصلی چیز کو آپ کھولتے ہیں. اور ناظرین اکرام ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے سحری کے دسترخوان پر، اور یقیناً وہاں پر گفتگو کریں گے میڈیکل سائنس اور اسلام پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام دسترخوان سجا ہے، سحری کے لقمے تناول ہو رہے ہیں. سحری کا ہر لقمہ برکت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کمال شفقت و مہربانی فرمائی ہے کہ میرا امتی 14 اور 15 اور 16 گھنٹے بعض جگہوں پر 18 گھنٹے بھوکا رہے گا تو یقینی طور پر اتنی غذا تو ہو کہ 8 سے 10 گھنٹے اس کے بدن میں رہے، اس کے جسم میں رہے اور اس کو توانائی ملتی رہے. تو یقینی طور پر میں آج شہزاد بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائبٹیز ملائٹس ایک بیماری ہے جسے شوگر کا مرض کہتے ہیں. اب 3-4 قسم کی شوگرز ہوتی ہے، لیکن میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. ایک جوونائل بھی ہوتی ہے، دوسری بھی. لیکن یہاں پر ڈائبٹیز وہ لوگ جو انسولین لے رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ تھوڑی بہت گولیاں یا اپنی ڈائٹ کو کمپرومائز کر کے ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کے جو پینکریاز لبلبا جس کو بولتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی فیکٹری رکھی ہوئی جس کا نام ہے آئیلیٹس آف لینگرہینس. اس کے اندر انسولین پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بہت سارے کاربوہائیڈریٹ بھی شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، فیٹس بھی تھوڑا حصہ شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر میٹھا کھایا تو وہ تو پھر ڈائریکٹ فرکٹوز میں یا گلوکوز کی شکل میں یہ ساری کی ساری شوگر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی انسولین کو پتہ چلتا ہے کہ جسم میں شوگر آ گئی ہے تو وہاں سے وہ انسولین بھیجتی ہے. بڑے سارے مزدور ہے، فیکٹری ہے، وہ مزدور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور پورے جسم کے اندر جو ہے انسولین لے کر جاتے ہیں، اور انسولین جا کر جو ہے اس شوگر کو جزو بدن بنا دیتی ہے. ہر ٹیشو کو، ہر سلیے کو، ہر خلیے کو شوگر کی ضرورت ہے، وہ ایک ایک خلیے میں پہنچاتی ہے. اب 2 قسم کی شوگر، ایک تو یہ کہ فیکٹری نے بنانا بند کر دی، دوسرا یہ ہے کہ وہ مزدور بیمار پڑ گئے. فیکٹری میں تو بن رہی ہے لیکن لے کر کون جائے؟ اچھا اللہ تبارک بتا تیسرا سسٹم بھی رکھا ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں تو ہمارا مسکولر پمپ ہوتا ہے. کبھی آپ نے قربانی کے جانور کو اگر ذبح کیا ہو تو آپ نے دیکھو کٹنے کے بعد بھی گوشت میں حرکت آتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حرکت کیا ہے؟ ایکٹین مایوسن، ایک 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مسلز کے اندر. وہ مسکولر پمپ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے شوگر وہ پہنچاتا آگے، ٹھیک ہے نا. خون بھی پمپ ہوتا ہے مسلز کے اندر، ایک ایک گوشت کے اندر جو ہے وہ انسولین پہنچ جائے. تو بعض اوقات جو ہے وہ مزدور پہنچا نہیں رہے یا فیکٹری میں بن نہیں رہا. فیکٹری میں بن نہیں رہا تو پھر ہمیں انسولین دینا پڑتی ہے. اور اگر مزدور بیمار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمیں روزہ عطا فرما دیا کہ تمہارے مزدور تو بیمار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روزہ دے دیا ہے، مزدوروں کو بھی صحیح کر دے گا، تمہاری انسولین کو بھی شوگر کو کم کر دے گا، انسولین کو جگہ جگہ پر پہنچا دے گا روزے کے اندر. اب آپ دیکھیں اس کے لیے ڈاکٹر بولتے ہیں ایکسرسائز کرو، یہ کرو، کھانا کم کھاؤ تاکہ تمہارے ریسپٹرز جو ہے اس کو ریسپٹرز بولتے ہیں، وہ تمہارے ریسپٹر ایکٹیو ہو جائیں اور اس طریقے سے جو ہے تمہیں کمپرومائز کر کے تمہاری شوگر کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اب حضرت کھائیے، کھانا تناول فرمائیے. اب میں آپ کی خدمت کے لیے بولنے کے لیے حاضر ہوں. آپ کھانا تناول فرمائیے، یہ نہ ہو کہ پھر وہ آپ کی شوگر کم ہو جائے شام کے وقت. اس لیے کہ شام کے وقت ہوتا کیا ہے، انسان چڑچڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ شوگر عام طور پر انسان کے جسم میں کم ہو جاتی ہے اور ہمارا دماغ صرف شوگر یوز کرتا ہے. نو کاربوہائیڈریٹ، نو فیٹس، نو اسٹارچ، کچھ نہیں، نو فیٹس، صرف شوگر. تو چونکہ آتے آتے شوگر کم ہو گئی. اب شوگر کم کیوں ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ شوگر کم کر رہا ہے، اسی لیے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس علاج کے ذریعے، روزے کے علاج کے لیے، روزہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں لیکن اللہ اس کو بطور اضافت علاج بھی عطا فرما دیتا ہے. اب وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے 8 سے 10 گھنٹے تک انسان کا جو کچھ کھایا ہے
وہ انسان کا عام طور پر جزو بدن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے فیسس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے فاسد مادے جو ہے وہ ہمارے لوور انٹسٹین میں آ کر اور ریکٹم تک میں عام طور پر 24 گھنٹے تک جو ہے ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے. تو اب ہوتا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے تک جسم کو شوگر کی ضرورت تھی، اب چونکہ شوگر نہیں مل رہی، جسم کو ضرورت ہے اعتدال کے ساتھ سحر و افطار کریں. اب جسم کو ضرورت ہے تو مسکولر پمپ ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان کا کہ شوگر چاہیے، کسی طریقے سے شوگر دو، اور وہ ریسپٹرز جو بیمار تھے، وہ مزدور جو بیمار تھے، یہ خود بخود روزہ ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اور ان مزدوروں کو بولتے بھائی کھڑے ہو، بہت سولی ہو اب تم، اب روزہ آ گیا ہے، مومن نے روزہ رکھا ہوا، اس کو شوگر کی ضرورت ہے، اس کے دماغ کو چاہیے. تو وہ نیند سے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے کاندھے پر انسولین لاد لاد کر ہمارے جسم تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ ہوتا ہے، اب ڈول ایفیکٹ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گلوکوز ہم نے روزہ رکھ لیا نہیں مل رہی، دوسرا یہ ہوتا ہے گلوکونیوجینیسس، یعنی نئی گلوکوز نہیں بن رہی، اس لیے کھانا نہیں کھایا ہم نے. عام طور پر تو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد ہم کھانا کھا لیتے ہیں، یا بیچ میں کچھ چربی لیتے ہیں تھوڑا بہت، ٹھیک ہے نا. باہر گئے، میں چرنا اس کو بولتا ہوں میک ڈونلڈ چلے گئے، میں چرنا اس کو، بھائی آپ کے ایڈورٹیزمنٹ خراب نہ ہو جائے نہیں بولتا، لیکن بہرحال جو کھانا ہے، ہاں جامع شیریں آپ پی لیتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے الاچین پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مزیدار کی حلیم کھا لیں، جو ہمارے الحمدللہ فوڈ ہیں وہ جنک فوڈ سے بہت اچھے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیچ میں بھی ہم کھا لیتے ہیں. تو گلوکونیوجینیسس، نئی گلوکوز بنتی رہتی ہے، لیکن روزے کی صورت میں ایک تو نئی گلوکوز نہیں بن رہی، دوسرا گلائکوجن کی صورت میں جو ہمارے جسم کے اندر گلوکوز موجود تھی، جمی ہوئی تھی، وہ آہستہ اس کا بریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، اور گلائکولائسس ہم بولتے ہیں، وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، جسم کے اندر جمنا شروع ہوتی ہے، جسم کی سارے ٹیشوز تک پہنچ رہے، اس لیے شوگر تو ضرورت ہے، وہ پہنچے گی. تیسرا ایفیکٹ ہوتا ہے ریسپٹر کو ایکٹیو کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو بھوکا رہ کر یہ 14 گھنٹے کا اللہ تبارک و تعالی شوگر کو ایک تو اعتدال پہ لاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا، اور دیکھیے اب آپ کو روزے کے وقت انسٹنٹ فوری گلوکوز چاہیے سب سے زیادہ. تو میرے نبی نے کہا کہ میرے غلاموں تمہیں پروٹین کی بھی اب اتنی ضرورت نہیں ہے، کاربوہائیڈریٹ کی نہیں ہے، فیٹس کی نہیں ہے، تمہیں شوگر کی فوری ضرورت ہے. تو انسٹنٹ شوگر اگر کسی پھل میں پائی جاتی ہے وہ کھجور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فوراً آپ کھجور کھا لیجئے، آپ کے دماغ تک جو ہے شوگر پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ایفیکٹ ہے. دوسرا اب آپ نے کھانا کھا لیا، دوبارہ سے گلوکوز بن رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 17 رکعت عشاء پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھو، جب پڑھ کر آؤ گے تو یہ شوگر تو تم نے لیے کھانے کے ذریعے یہ بھی ہضم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے، آپ نے کبھی عمرہ پہ گئے ہوں گے، آپ نے صفا مروہ کی صحیح طواف کیا، وہ کیا، تو عمرہ پر جانے والے بولتے ہیں یار ہمیں انسولین کم لینا پڑتی ہے، ہم وہی مقدار لیتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے چکر آنے لگتے ہیں، ہم انسولین گھٹاتے ہیں. تو وہ محنت جو آپ کو عمرہ سے یا کسی اور ایکسرسائز سے، عمرہ تو ایک عبادت ہے لیکن ایکسرسائز سے مل رہی ہے، اللہ نے بغیر محنت کے روزے کی صورت میں آپ کے جسم کو اللہ نے شوگر کم کرنے کے ذریعے کے طور پر روزہ عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا مسکولر پمپ اس مہینے میں صحیح ہو گیا، آپ کے ریسپٹر صحیح ہو گئے. اب اس ایک مہینے کو آہستہ آہستہ کر کے اب کمپرومائز، دیکھیے آپ کا جسم جو ہے نا وہ ایک ہفتہ اگر آپ جیسا کھانا کھائیں گے آپ کا جسم اسی کو قبول کرے گا. یہ انسان کی باڈی کا ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے، وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا ہی کھانا کھانا. آپ کر کے دیکھ لیجئے ایک ہفتے کی ڈائٹ، اس کے بعد اگلے دن زیادہ کھائیں گے بوجھل ہو جائے گا جسم. تو اب ایک ماہ اگر اعتدال کے ساتھ، اعتدال رسول اللہ کی سنت، جس طرح آپ نے افطار کی، جس طرح آپ نے سحر کی، اس طریقے سے اگر آپ نے کھا لیا، عید کے بعد آپ زیادہ کھانا چاہیں گے نہیں کھا سکیں گے. تو یہ ایک مہینہ پورے سال کی شوگر کو کنٹرول کرنے کا سبب بن جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. ایک مہینے کے گیرج، ایک مہینے کا پورا ہے، ایک مہینے کا پورا گیرج. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ، اس لیے نا سومو تصحو، روزہ رکھو، سرکار نے فرمایا صحت مند ہو جاؤ. 14.5 صدیاں قبل میرے نبی نے بتایا تھا. آج سائنس کہہ رہی کہ بے شک روزہ رکھیے. اور آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، نوبیل جن کو انعام ملا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے کینسر کے جو سیلز ہیں ان کا علاج دریافت کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کس طرح علاج دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایک اگر شخص کوئی 14 12 13 14 گھنٹے اگر بھوکا رہ جائے اور 30 دن تک اگر بھوکا رہے تو اس کے کینسر کے جو سیلز ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں جسم سے، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا کنٹرول بتایا ہے. اب آپ دیکھیے آپ کا بلڈ پریشر ہے، 2 قسم کے بلڈ پریشر، ایک سسٹولک ہے، ڈائسٹولک، ٹھیک ہے نا. اب ڈائسٹولک جو نیچے والا، ٹھیک ہے نا،
اگر نیچے والا عام طور پر جو بلڈ پریشر ہے وہ اوڑا ہوتا ہے، لیکن روزے کی صورت میں جو آپ کے سیل کے خلیے کے اندر پانی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب پانی کی بھائی آپ کو بلڈ پریشر اور ڈرپ لگائی جاتی ہے، آپ کو گولیاں دی جاتی ہے، پیشاب آتا زیادہ ٹھیک ہے، پانی کم کیا جاتا ہے سیل کا، تو اللہ نے روزے کی صورت میں وہ پانی خود بخود کم کر دیا ہے. تو اس کے نتیجے میں انٹرا سیلولر فلوئڈ جب کم ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈائسٹولک پریشر جو ہے وہ اس بروزے کی برکت سے خود بخود کم ہو جاتا ہے. لیکن اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ناظرین کرام کل میں کوشش کروں گا کہ نماز سے کیا میڈیکل بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں اسی نشست میں کھانے کی صورت میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. اجازت دیجیے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ دسترخوان لپیٹ کر پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان میں رمضان الکریم محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام یقیناً آپ نے سحری کا اہتمام بھی کر لیا ہوگا اور اسے نوش بھی کر لیا ہوگا یقینی طور پر، لیکن اگر کچھ کر رہے ہیں تو جلدی کیجئے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اذان شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور لوگ پھر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جلدی بھاگ بھاگ کر پھر اسے پانی کی بوتل نکالیں اور پانی پی پی کر اپنا جو کچھ کھانا کھایا ہے اور اس کھانے کو جو ہے ہضم کرنے میں مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پانی پئیں جتنا آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کم کھائیں تو پانی کی مقدار بھی کم ضرورت پڑے گی. اور ہرگز اذان اگر ہو رہی ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے تو اس کے بعد اگر منہ میں بھی کچھ ہے اسے نکال دیں، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بنیادی بات. ہمارا موضوع گفتگو ہے ریاست مدینہ، اور والیان ریاست مدینہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ایسا ہے پوری زندگی کرتے رہیں، نسلیں کرتے رہیں، ساری کائنات بھی جمع ہو جائے تو حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ ہی جب نبی کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقی تعریف ہوتی ہے. اللہ ہی نبی کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے. تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکومت اور کس طریقے سے مدینے کی ریاست جو بکھر رہی تھی آپ نے اپنے عظیم فیصلوں سے اور استقامت سے آپ نے اس کو سنبھالا. نہ صرف ریاست مدینہ کو سنبھالا بلکہ شریعت ریاست مدینہ، شریعت والی ریاست مدینہ کو بھی سنبھالا. یعنی قرآن مجید برہان رشید کو بھی جمع کیا. اور بالکل آج اگر قرآن انا نحن اصل حافظ تو اللہ تبارک و تعالی، لیکن زمین پر مجازن اللہ نے ایک حافظ قرآن بنایا تو جناب صدیق محافظ قرآن بنایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی جناب میں آپ کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب آپ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب ہماری بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ نے بیچ میں ایک بڑا زبردست لقمہ دیا جس سے مجھے ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آیا ختم نبوت کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جی ماشاءاللہ، اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھا. تو جب یہ مسئلہ چلا ختم نبوت کے حوالے سے تو علماء اہل سنت کا تو ماشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا اہم کردار رہا ہے اور آج بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ختم نبوت کا کام ہمیشہ اہل سنت سے لیتا رہا ہے. تو اس وقت علماء اہل سنت نے اچھا میں آپ کو یہاں پہ خاص بات بتاؤں. جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا اور ان کی 29ویں پشت نے ختم نبوت کا کام سنبھالا. تو وہ جناب شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 29ویں پشت میں. جی وہ بھی صدیقی. قبلہ نورانی صاحب کے حوالے سے آتا ہے غالباً کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو سے بات کی تھی کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو چھیڑیں اور ان کو سرکاری طور پر جو ہے وہ اقلیت قرار دیں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ یہ تو مدرسے کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، وہاں پہ اس کو ختم کرے تو بہتر ہے، یہاں پہ دوسرے مسائل ہوں گے. تو قبلہ نورانی صاحب ماشاءاللہ اقلیتی نان مسلم جی نان مسلم قرار دیں. جی نان مسلم کریں. جی تو قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو اس نے یہ جواب دیا تو نورانی صاحب نے پھر دلیل کے طور پر اس کو عقلی اعتبار سے سمجھایا اور کہا کہ بھٹو صاحب بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کی سیٹ پر کوئی بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے، آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ غدار ہے، وہ پاگل ہے. انہوں نے کہا حضور آپ کی یہ سیٹ جو مجازی سیٹ ہے یہ کل ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بیٹھ جائے تو وہ غدار ہے آپ کے نزدیک. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کس سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کریں حالانکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم مساجد تک محدود رکھیں، مدارس تک محدود رکھیں. حضرت صاحب یہ وہ بات تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو
کہ عقل میں آئی اور اس نے کہا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیں. صاحب اس کا مطلب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اندر ریاست مدینہ کی جھلک نظر آئی, ٹھیک ہے نا, صدیقی جھلک نظر آئی, اس لیے کہ جھلک دینے والے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی. اور بھٹو صاحب یہ بولتے تھے کہ میری بخشش اسی کام سے ہوگی. تو یقینی طور پر ہم انہیں آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جب ختم نبوت کی جب بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کی توصیف کرتے رہیں گے اور اس اقدام کو سراہتے رہیں گے, اس لیے کہ جو اچھا کام میرے نبی کے لیے کیا جائے نا, اللہ اسے کبھی فراموش نہیں کرتا. تو قبر میں ان کے ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام, ایک اذان فجر کا انشاءاللہ وقفہ ہے اور اذان فجر سماعت کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان الکریم اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. اپنی جبیں رہ گئی, یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں, وہ روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں, وہ روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشین رہ گئی. اللہ اور پوری ہوئی ہے تمنا, مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, سبحان اللہ وبارک اللہ وحیاک اللہ. ناظرین کرام, الحمدللہ شہریار اسلم صاحب بڑے خوبصورت انداز سے, حسینی انداز سے اور ذوالفقار حسینی انداز سے پڑھ رہے تھے اور بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. اور کیا خوبصورت نعت اور کیا خوبصورت ترنم. اللہ تبارک و تعالی ذوالفقار حسینی صاحب, بہزاد صاحب اور ان سب کو اپنی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے, ان کو دنیا میں عطا فرمائے, ان کو قبر میں اللہ راحتیں عطا فرمائے.
صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کارنامے اور ایک ایسی بنیاد ڈال دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجدار انبیاء تھے، لیکن آپ بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی ایسی مثالیں رقم فرما گئے کہ اب اس مسند اور اس منصب پر وہ بیٹھے گا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی استقامت والا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3-4 جو بڑے بڑے کام کیے، اگر وہ نہ کرتے تو آج اسلام اصل شکل میں نہ رہتا. ختم نبوت، دوسرا نبی آتا کہتا میری کتاب الگ ہے، میرے خدا ایک نہیں، میرے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جیسا رومن مائفولوجی میں ہزاروں خدا ہیں. لہذا وہ یہ کہہ سکتا تھا جب نبی مان لیا تو سب باتیں مانیں گے اس کی. اور پھر اگر زکوٰۃ کا نہ ہوتا تو آج امت کے اندر اس لاک ڈاؤن کے اندر زکوٰۃ کی افادیت کا پتہ چل رہا ہے، تو پوری کی پوری عمارت اسلام جو ہے وہ زمیں بوس ہو جاتی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا. تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے قرآن کو کس طرح کتابی شکل دی گئی. ڈاکٹر صاحب جب فتنہ ختم نبوت جب ہوا اور مسیلمہ کذاب نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا، ادھر 18,000 نفوس قدسیہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، 700 حفاظ صحابہ کرام ساتھ گئے، بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی اور تاریخ کے کتب کے اندر لکھا ہے بڑے خطرناک قسم کے جو ہے مارکے ہوئے، اور بالآخر جو ہے اللہ جل وعلا شانہ نے وہ ختم نبوت کے سپاہیوں کو جو اللہ نے سرفراز فرمایا. اور حضرت وحشی، اور حضرت وحشی نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. کہا کہ میں نے اس دن وہ تھے ہڈن اساسینیٹر، ہاں گھات لگا کر مارنے والے، لگا ان کی صلاحیت تھی، انہوں نے وہاں پر استعمال کی. اور پھر کہا کہ میں نے اس دن جو امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ اعلیٰ ترین آدمی تھے، اور آج بدبخت ترین انسان کو میں نے قتل کر کے میں نے اس دونوں کو جو ہے برابر کر دیا ہے. تو یہ اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ آیا ڈاکٹر صاحب، جو سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ جب حفاظ شہید ہونے لگے تو چونکہ اس وقت تک قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، کمپائل نہیں ہوا، ہاں اس وقت تک جمع نہیں کیا، مختلف جگہوں پر ہوگا، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہیں پہ کھجور کے پتوں پہ لکھا ہے، کہیں ہڈیوں پہ لکھا تھا، پتھروں پہ لکھا تھا، لیکن کپڑوں پر لکھا کافی قرآن موجود نہیں تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے سینوں لیکن حفاظ موجود تھے، ہاں سینوں میں موجود تھا. یہ جو سینے بنائے اللہ نے، یہ مسلمانوں کے سینے، یہ صندوق ہیں، یہ صندوق ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کا سینہ صندوق ہے جس میں اللہ نے قرآن یہ لاکر ہے، محفوظ رکھا ہے، لاکر ہے کہ جہاں، اور یہ سینے مصطفیٰ کے لاکر کا فیض ہے کہ ہمارے سینے بھی قرآن کے لاکر بن گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تجوریاں بن گئی. تو اس تجوری میں جو ہے وہ جو قرآن تھا 700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک کتنی اہم تحریک ہے، جس میں حفاظ صحابہ کرام نے شرکت کر کے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. لہذا جو ہے وہ لوگ جو ماشاءاللہ آج شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور ختم نبوت کے تحریک میں، تو انشاءاللہ ان کو یہ فیض ملے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے سامنے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ تو بڑا امپورٹنٹ آ گیا ہے کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم جو سینوں کے اندر موجود ہے، تو قرآن کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اس کو کتابی شکل میں. تو کہا یہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ تو پھر آپ نے ایک دن جو ہے 2 دن آپ نے ٹائم لیا، پھر آپ کا شرح صدر اللہ نے فرمایا، پھر آپ نے کہا کہ ہاں ہے تو سرکار دو عالم کے زمانے میں نہیں ہوا، لیکن کام بڑا اچھا ہے، لہذا اس کام کو کیا جائے. عمر میرا سینہ بھی کھول دیا، میرا سینہ جس چیز کے لیے اللہ نے تیرا سینہ سے کھول دیا تھا. تو پھر قرآن کریم جمع کی طرف آئے. ڈاکٹر صاحب آخر میں اور زید بن ثابت نے بھی کہا، جب ان کو ہی بلایا انہوں نے کہا کیسے کروں گا؟ جی جی زید بن ثابت، باخدا اگر 2 پہاڑ کھسکا کر ملانے کا حکم ہوتا وہ آسان تھا. ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل کام، اللہ کے قرآن کو جمع کرنا، اور یہ کوئی مشکل آسان کام نہیں تھا. دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے کام، آج بھی ہمارے یہاں کوئی کتاب لکھنے بیٹھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، قرآن اللہ کا جمع خوف خدا تھا. ڈاکٹر صاحب پیغام کی شکل میں عرض کرنا چاہوں گا، اس پروگرام کے توسط سے ہم نے اتنی یعنی کہ ایپیسوڈ کیے، اس کے اندر اقساط کیے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کیا 2 سال 3 ماہ کے قلیل عرصے پورا سیزن کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ پورا سیزن، ہاں ریاست مدینہ پہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے یعنی قیادت میں چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں 2 سال 3 ماہ کے قلیل عرصے میں اتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے. میں یہاں پر ایک بات پیغام کی شکل میں کہنا چاہوں گا، کیا سیدنا صدیق اکبر نے جو ایکشن لیا ختم نبوت کے معنی یعنی کہ جو منکرین تھے ان کے خلاف، اور جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جو ایکشن لیا، تو کیا اس ایکشن کے ریئیکشن میں کیا ایسا ہوا
کہ ریاست مدینہ ختم ہو گئی؟ نہیں جی، کیا ایسا ہوا مضبوط کہ ہو گئی۔ ریاست مدینہ کو زوال آ گیا؟ نہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آج اگر ایکشن لیا جائے ان بنیادوں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں تو اس سے پاکستان نیچے نہیں آئے گا بلکہ پاکستان کو اللہ اور بام عروج عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ایکشن کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ یعنی اصولوں اصل اس کا مقصد ہے کہ پاکستان بھی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرے، تعلیمات پر عمل کر کے ریاست مدینہ کے اولین خلیفۃ الرسول 2.25 سال میں اتنے فتنوں کا یعنی کہ سامنا کرنے کے بعد، ایکشن کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کیا شاید ریاست مدینہ ختم ہوگی، لیکن انہوں نے بتا دیا ان حالات میں بھی اللہ نے اس کمزوری کے اندر بھی اللہ نے طاقت کا پہلو ہمارے سامنے اجاگر فرما دیا۔ اچھا حضرت، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لائی گئیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر برہنہ تلوار لے کر کھڑے تھے، جی انہوں نے کہا خزیمہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر آدمی ایک گواہ لائے گا۔ جی 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 کیا بات تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں نہیں پتا کہ حضور نے مجھے یہ ڈگری دے دی، من شہید لہو فہو خزیمہ، کہ جو خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے برابر قرار دی جائے گی۔ کیا بات اور وہ ماجرا کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ اپنے گھوڑے کا معاملہ کیا، سارا جو ہے بے طے ہو گیا سارا، اور حضور جب پیسے لینے گئے واپس آئے تو اس بیچنے والے کو نیا اچھا گاہک مل گیا، کوئی پیسے زیادہ دینے والا، تو وہ سودے سے مکر گیا۔ عرب کا دستور تھا کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا سودا ہو گیا تو گواہ لے کر آئے ورنہ میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا گواہ، آپ اکیلے تھے۔ حضرت خزیمہ ادھر سے گزر رہے تھے، کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ اے یہودی، میں گواہی دیتا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تو موقع اب اس کو کچھ نہیں پڑا، گواہی مل گئی، گھوڑا حضور کو بیچنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے خزیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو زمین کی گواہی ہے، میں نے تو آپ سے سن کر 7 آسمانوں کے پار عرش پر رہنے والے رب کا اقرار کر لیا ہے، تو میں زمین کی گواہی کیوں نہ دوں؟ تو اصل معاملے پھر حضور نے فرمایا من شہید لہو فہو خزیمہ، اے خزیمہ آج کے بعد تیری ایک گواہی 2 کے برابر۔ اب بڑی عجیب غریب بات تھی، حضور کوئی تحفہ دے سکتے تھے، اپنا ہاتھ چموا سکتے، کتنا بڑا تحفہ گلے لگا سکتے تھے، لیکن حضور نے یہ ڈگری کیوں دی؟ اس لیے کہ حضور نور نبوت سے دیکھ رہے تھے عمر تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، حافظ قرآن ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوں گے اور ایک گواہ مانگا جائے گا۔ اگر ان کو آج ایک کو 2 کے برابر قرار نہیں دیا تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات شامل ہونے سے رہ جائے گی۔ لہذا میں بولتا ہوں یہ قرآن بھی حضور نے ہی مکمل کروایا ہے، ہاں تدوین بھی حضور نے دی ہے، ترتیب بھی حضور نے دی ہے، قرآن مکمل بھی حضور نے ہی کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے، میں مفتی صاحب سے درخواست کروں، مفتی صاحب دعا فرمائیے، اور ناظرین کرام مجھے اجازت دیے، انشاءاللہ کل پھر نور سحر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اپنے معزز علماء کرام کے پینل اور ثناخانان رسول کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. یا رب کریم مولا رحیم، آج کی اس نشست کو جو بہت بابرکت ہے، جس میں ریاست مدینہ کے ایک اعلیٰ ترین وصف رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والی ریاست مدینہ کے طور پہ یا اللہ آج ہم نے سعادت حاصل کی، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہو، غلطی سہون ہو گئی ہو یا قصداً، مالک اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو اچھی باتیں تیرے جناب سے مالک اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین، آج کے اس محفل کی برکت سے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
جتنے بھی سامعین دیکھنے والے اللہ جہاں جہاں مائیں بہنیں بزرگ بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دے یا رب کریم، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل بنا دے اور نیکیاں کرنا آسان بنا دے یا ارحم الراحمین۔ کفن پہننے سے قبل ایک مرتبہ احرام باندھنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ کرونا وائرس سے اللہ پوری دنیا کو چھٹکارا عطا فرما دے یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ جو کرونا وائرس کا شکار جو گھرانے ہو گئے، جو افراد ہو گئے، اے اللہ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے، اور جو انتقال کر گئے خاص طور پر ڈاکٹر صاحبان، جو پیرا میڈیکل سٹاف جو ہمارا ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے یا ارحم الراحمین، اور وہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے رینجرز اور پولیس کے اہلکار یا ارحم الراحمین، ان سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال۔ کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادی عطا فرما یا اللہ، کشمیر پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال، ان کی غیب سے امداد فرما اللہ، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما یا اللہ، تمام عالم اسلام کو اللہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، شام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما دے یا اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا ارحم الراحمین، ان مسلمانوں کو اللہ، یہ کشتی جو ہے مجھدار میں پھنس چکی ہے، اے اللہ تو ساحل مراد عطا فرما دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ خاص لطف و کرم فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صاحب وجہ الانور وجبین الازہر صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔